أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، میرے دوستوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، بہت عظیم مقصد کے ماتحت ہم سب کا اجتماع ہوا ہے. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو، سننے کو اور جمع ہونے کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب کا جو جمع ہونا ہے اس کی نسبت ہے محبت قرآن. اس نسبت سے جمع ہوئے ہیں اور میرا مالک تو نسبتوں کی بھی لاج رکھ رہا ہے، کوئی شک نہیں اس میں. کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے آج، ہمارے مکاتب قرآنیہ جو چل رہا ہے، جو مکتب چل رہا ہے، اس کا سالانہ اجلاس ہے. اس میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے. اس کے اختتامی اجلاس پر ہم سب جمع ہوئے ہیں. تو ہمارا جمع ہونا جو ہے وہ نسبت قرآن پر ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان حالات میں بھی شاید یہ اور پروگراموں میں جانا ہوا، لیکن یہ کھانپور والوں ہی کی ایک ہمت کے نتیجے میں یہ جلسہ وجود میں آیا کہ اس کورونا وائرس کے حالات میں بھی الحمدللہ آپ لوگوں نے سالانہ اجلاس کیا ہے. اللہ اسی کی برکت سے اس گاؤں سے بھی اور اللہ اس ملک سے بھی اس وباؤں کو اور بلاؤں کو ختم فرما دے. اس لیے آپ حضرات کے ذمہ داران جو رمضان سے قبل میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان سے کہا بھی ہنستے ہنستے کہ آپ کے گھر والوں کو کب تک آپ دال چاول کھلاتے رہیں گے؟ بریانی بھی تو کھلاؤ. کب تک کھانپور والوں کو دال چاول کھلاتے رہیں گے؟ کہ گاؤں والے بھی کہیں گے کہ ہر سال آپ مفتی سارودی کو لے آتے اور بیان کروا لیتے ہیں.
2-3-4 سال سے میں جلسے میں شاید آ رہا ہوں، تو میں نے ذمہ داروں سے کہا بھی کہ ان کو بریانی کھلاؤ، ورنہ ہر سال دال چاول ہی کھلاتے رہو گے، اس لیے کہ ایک مزاج ہے لوگوں کا، ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے، لیکن ان لوگوں کی اصرار پر اور آپ لوگوں کی محبت پر حقیر یہاں آ کر بیٹھا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ کچھ کام کی باتیں ہم سب سے کہلوا دے اور عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ جیسے حبیب مولانا عبدالرشید صاحب نے کہا، حضرت کی صحت کاملہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، کہ ان مکاتب قرآنیہ کی قدر کرو۔ بہت صوت میں آپ کو اس بات کو میں کہہ کر چلتا ہوں، ان مدارس اور مکاتب کی قدر کرو۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اور ہماری نسلیں تادم حیات اور تا قیامت ایمان پر باقی رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس بات کو تو ہمیں ان مدارس اور مکاتب کو مضبوط کرنا پڑے گا، ضرور مضبوط کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آج تک ایمان کی صحیح معنی میں اگر حفاظت ہوئی ہے، اس لیے کہ ان مکاتب اور مدارس میں حقیقی معنی میں علم دیا جاتا ہے، وہ دولت دی جاتی ہے جس کی بنیاد پر ہمارے یہ بچے دنیا کے کسی بھی بھون میں جائیں گے، یہ گناہوں کے بھون میں تو پھنس سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ جنہوں نے ان مکاتب میں پڑھ کر بیٹھ کر عقائد مضبوط کیے، اور انہی مدارس اور مکاتب کی برکت ہیں۔ آپ ذرا دہرائیے یورپ کی تاریخ کو، ہمارے یہ ہندوستان کے اور ہمارے خاص طور پر گجرات کے مسلمان جہاں بھی گئے، بقول قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گجرات کا مسلمان جہاں بھی جاتا ہے 2 چیزیں لے کر جاتا ہے، ایک تو جہاں جاتا ہے وہاں مسجد مدرسہ، اور دوسری کڑی کھچڑی۔ یہ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ 2 چیزیں کہیں نہیں چھوڑتا۔ اور ہم نے بھی دیکھا کہ آج ہم برطانیہ میں گیا، اور میں جب معلوم اٹلی گیا، اور کن ملکوں میں بھی میں گیا، جن ملکوں میں بھی میرا جانا ہوا، سعود افریقہ گیا یا تو موریشیس گیا، جہاں بھی گیا، لیکن گجراتی مسلمان جہاں بھی جاتا ہے کڑی کھچڑیاں بھی نہیں چھوڑتا، 2 چیزیں لے کر جاتا ہے، ایک تو مسجد اور مدرسہ۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس برطانیہ کی اگر تاریخ اٹھائیں، آپ یورپ کی تاریخ اٹھائیں، جہاں اللہ کا نام لینا ایک مشکل تھا، لیکن آج وہاں گلی گلی میں کہوں تو بھی کوئی شک نہیں ہوگا، آج وہاں گلی گلی میں مسجدیں اور مدرسے قائم ہو چکے ہیں۔ یہ اسی کی دین ہے۔ تو ہمیں ان مدارس کی، ورنہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا وہ قول، لوگوں ان مکاتب قرآنیہ کی قدر کرو، ورنہ اگر مکاتب کی قدر نہیں کرو گے تو آپ کو اسپین کی تاریخ دہرانی پڑے گی کہ جہاں آج اللہ کے نام کے لیے بھی لوگ ترس رہے ہیں، اس ملک سے بھی زیادہ جہاں علم کا ایک دورہ تھا، ایک چہل پہل تھی جہاں علم کی، اس سے بھی زیادہ، لیکن جب مدارس اور مکاتب وہاں کمزور ہوئے، اور یورپ نے سب سے پہلا فندہ اسی میں ڈالا کہ وہاں کے مکاتب اور مدارس کو تہس نہس کر دیا، جس کی بنیاد پر آج وہاں اللہ کا نام لینا ایک مشکل نظر آ رہا ہے، لوگ ترس رہے ہیں اس کی بنیاد پر۔ اس بنیاد پر علامہ اقبال نے جب یورپ کا دورہ کر کے ایک بات کہی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں ان مدارس اور مکاتب کی قدر کرنا، اگر یہ کمزور ہوئے تو تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان کمزور ہوگا، اور یہ مضبوط ہوں گے تو تم بھی مضبوط ہوں گے اور تمہارا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ فرمایا اگر آپ اس کی قدر نہیں کرو گے تو یاد رکھ لینا، علامہ اقبال کا وہ قول تھا کہ آپ یہاں بھی اسپین کی تاریخ کو دہرانے والے بھی لوگ۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اس کی قدر کریں۔ روس کے حالات نے حضرت مولانا احمد صاحب اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت نے روس کا واقعہ جو نقل کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں، میں خود ان جگہوں میں اور ان شہروں میں خود سفر کر کے آیا ہوں، اور وہاں کے لوگوں سے میں نے براہ راست وہاں کے حالات سنے۔ ہم جب بشکستان میں گئے، سمنگل میں گئے، جہاں جہاں ہم لوگ گئے ہیں، وہاں کے لوگوں نے حالات سنائے کہ یہاں ایک بڑا دورہ 25-50 سال کا یہ ہوا
کہ ایک قرآن کریم کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے، ایک قرآن کو دیکھنے کے لیے۔ ایک روس کی بڑھیا، روس میں رہنے والی، آپ جانتے ہیں کہ لمبا زمانہ روس پر کوئی نماز نہیں پڑھتا قتل کر دیا جائے گا، کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا قتل کر دیا جائے گا۔ وہاں ہم لوگ جب سمرقند پہنچے ایک مرتبہ، آج سے 8-10 سال 6-7 سال قبل، تو وہاں سمرقند میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ ہاں کہ بہت سالوں تک آپ کے وہاں بھی یہ پڑھنا پڑھانا مدارس مکاتب کا سلسلہ شاید ختم ہو چکا ہوگا۔ انہوں نے بڑی عجیب بات بتائی کہ نہیں، ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ اس لیے کہ کوئی قرآن پڑھتا ہوا پکڑا جانے اس کو فوراً قتل کر دیا جاتا تھا، ہم لوگ اپنے مکانوں کے اندر ایک پکی دیوار لے لیتے تھے، پکی دیوار، اور اس دیوار کے آڑ میں رہ کر 6 مہینے کا کھانا، اس دیوار 2 دیواروں کے درمیان میں قرآن لے کر اور 2-4 بچوں کو لے کر چلے جاتے تھے۔ 6 مہینے کے بعد ہم لوگ اس دیوار سے باہر نکلتے تھے، لیکن وہاں قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ابھی فلسطین کی تاریخ اگر آپ دہرائیے تو میں نے فلسطین کی تاریخ میں پڑھا کہ وہاں کیمپ میں رہنے والی، میری ماں بہنوں کو ضرور کہوں گا عبرت اس سے حاصل کرے، کیمپ میں رہنے والی ہماری بچیاں جو کیمپ میں رہ رہی ہے حالات کی بنیاد پر، 1 سال کے اندر کیمپ میں رہ کر 1 سال کے اندر کیمپ میں رہ کر 10,000 بچیوں نے قرآن کریم کو حفظاً یاد کر لیا۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری دی، اور یہی حفاظت کے شعبے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو روس کی اس گڑیا نے جب اس وقت قرآن دیکھنا وہاں ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، کچھ جوان عرب کے آئے، اس گڑیا کے گھر سے گزرنے لگے، دیکھا کہ مسلمان لگ رہے ہیں، ان کو بلایا چپکے سے، فرمایا تم کہاں سے آئے؟ کہاں تو ہم تو سعودی عرب سے آئے ہیں۔ فرمایا مسلمان ہیں؟ کہا ہاں۔ فرمایا بیٹو دوسری مرتبہ اس ملک میں آنا ہو تو میرے لیے قرآن لے آؤ گے؟ فرمایا اماں مشکل تو ہے لیکن ہم کوشش کریں گے۔ 2 سال کے بعد یہی جوان پھر روس آئے، اس قرآن چپکے سے اپنے سامان میں لے کر آئے، اس بڑھیا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس بڑھیا کو قرآن کریم پیش کیا۔ یہ بڑھیا جب قرآن دیکھنے لگی، اوپر رکھ رہی ہے، نیچے رکھ رہی ہے، رو رہی ہے، چلا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا ان بڑھیا نے کہ میں نے 17 سال کے بعد 17 ایئرس کے بعد میں نے آج اس قرآن کو دیکھا ہے۔ 17 سال سے میری آنکھیں ترس رہی تھی اس قرآن کو دیکھنے کے لیے۔ 17 سال سے قرآن نہیں دیکھا تھا میں نے، کیونکہ یہاں پابندی۔ ان بچوں سے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ جب تک میں قرآن نہ دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے وہاں تک مجھے موت نہ دینا۔ فرمایا میں نے قرآن دیکھ لیا، اور گھر میں سے ایک چھوٹی سی الماری لا کر آئی، اور الماری گھر میں سے چھوٹی سی لے کر آئی اور ان بچوں کو پیش کیا۔ بچوں نے جب اس میں کھولا تو سونے چاندی کے جواہرات پڑے ہوئے تھے۔ فرمایا اماں ہم اس کو کیا کریں گے؟ فرمایا میں نے منت مانی تھی، اللہ جو مجھے قرآن دکھائے گا، جو قرآن کی زیارت مجھے کروائے گا، یہ سارے سونے چاندی کے جواہرات جو زندگی بھر کی میں نے جمع کی ہوئی پوچھی ہے، میں اس قرآن کی زیارت کرنے والے کو دے دوں گا۔ ان بچوں کو کہا مجھے قرآن مل گیا، یہ ساری دولت آپ لوگ لے جائیں۔ میں آپ سے ضرور کہتا ہوں ان حالات کی بنیاد پر یہ مضمون بھی میں نے چھیڑا ہے۔ ناقدری پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناقدری پر اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ یاد رکھنا ایک بات، ناقدری پر اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ آج تک ہمارے مسجدوں کے دروازے کھلے تھے، لیکن اس کے باوجود حال یہ تھا کہ مسجد کے دروازے کھلے تھے، اذان ہوتی تھی، نماز ہو رہی تھی، لیکن اس وقت ہم لوگ بازاروں میں گھومتے تھے۔ عمومی حالات پر بحث کرتا ہوں، معاف کرنا۔ بازاروں میں گھومتے تھے، مسجدوں کے دروازے کھلے تھے۔ اب اللہ نے اس نعمت کی ناقدری پر مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 1-1.5 سال میں کئی مسجدیں 5 مہینے 6 مہینے 4 مہینے، گزشتہ پوری رمضان ہماری مسجدیں بن رہی ہے۔ یہ ہمارے بوڑھے بوڑھوں سے پوچھئے، ان کی تاریخ میں ان کی عمر میں انہوں نے اس واقعے کو نہیں دیکھا ہوگا
کہ مسجدیں ایک ایک دو دو مہینے تک بن رہی. معلوم کیا ہوتا ہے اللہ نعمتوں کی ناقدری پر نعمتیں چھین لیتا ہے. مسجدوں کے دروازے کھولے تھے، ہم ناقدری پر آئے تھے، ہم بازاروں میں گھومتے تھے، اللہ نے اس نعمت کو چھین کر مسجدوں کے دروازے بند کر دیے. تو اب ہر جوان نماز پڑھنے کے لیے لڑ رہا ہے. 10 آدمیوں کی اجازت ہے، 50 لڑ رہے کہ ہم کو پڑھنے دیجیے. لڑائی پر لڑائی ہو رہی ہے. جب دروازے کھولے تھے تم بازاروں میں گھومتے تھے، اللہ نے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے. وہ تو مالک الملک والسماوات والارض ہے. اگر ساری دنیا بھی سجدے پر آ جاوے اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ساری دنیا اگر کفر پر آ جاوے تو ابھی اس مالک کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ضرورت تو عبادت کی ہم کو ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت تو ہم کو ہے، سجدوں کی ضرورت تو ہم کو ہے. ان نعمتوں کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے کہیں ناقدری پر اللہ اور نعمتیں نہ چھین لے. تو یہ ہمارے مکاتب قرآنیہ بھی ایک عظیم نعمت ہے. گجرات والوں عظیم نعمت ہے آپ کے یہاں. ایک نظام چلا ہے، اللہ اس کی ہمیں قدردانی کی توفیق دے. جیسے ابھی بولا گیا، معاف کرنا میں تو ایک مذاکرے کے طور پر میں نے ابھی ایک جگہ پر بیان میں کہا تھا، غالباً 4-5 مہینے قبل کی بات کر رہا ہوں، کہ آج ہمیں اپیل کی جاتی ہے کہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے بھائی 500,000 روپے کی ہم سے اپیل کی جاتی ہے. کوئی مشکل نہیں، ہم میں سے کسی کے لیے مشکل نہیں. ہم آسانی سے دوڑتے دوڑتے بلکہ ہم ہنستے ہنستے 500,000 روپے کا مہینے میں ریچارج کروا لیتے ہیں. تو کیا ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے 500,000 روپے کی ہمیں، یہ 500 روپے تمہاری دنیا اور آخرت کا نہیں کہہ رہا ہوں، تمہاری دنیا آخرت کا ذخیرہ بنے گا. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں صحیح نیت کے ساتھ 500 روپے خرچ کر کے دیکھو، اللہ دنیا میں 500 کے 5,000 دے کر رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اللہ فرماتے میرے بندو یہ تو میں تم سے قرض حسنہ لے رہا ہوں، اور اللہ قرض حسنہ لے رہا ہے تو کیسے لوٹائے گا. اور آخرت میں جیسے مولانا نے کہا ہمارے بڑے بوڑھے چلے گئے مال دے کر، لیکن آج تک ان کی قبروں میں ایصال ثواب پہنچ رہا ہے. اس کی قدر جو ہے صحیح معنی میں انہی کو ہوتی ہوگی. وہ چاہتے ہوں گے کاش کہ 1 کھیت نہیں 10 کھیت دے کر آ جاتا. ہم آج ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو 4,000 5,000 10,000 8,000 3,000 کا نارمل بل، 5-6 آدمی فیملی کے کھانے کے لیے جاتے ہیں، 5-6 ہزار کا بل ہنستے ہنستے چکا کر آ جاتے ہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم ان مکاتب قرآنیہ میں جن سے ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان مضبوط ہوگا کہ ہم سال میں 5,000 روپے نہیں دے سکتے، سال میں نہیں دے سکتے. ہمیں ضرورت ہے ان مکاتب قرآنیہ کو ہم مضبوط بنائیں، ہم اپنی مالی کمائی اور حلال کمائی کو اس کے لیے پیش کریں. ہمیں اس بات کی خاص طور پر ضرورت ہے، اس لیے کہ آج جس دور سے گزر رہے ہیں ہمیں ان اولادوں کی اور نسلوں کی بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو اپنے والدین اپنی اولاد کی تربیت نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ دار بنایا. ہم تو صبح سے شام تک ان کو آدھا گھنٹہ 5 گھنٹہ 25 منٹ 10 منٹ ہم اپنی اولاد کے لیے نہیں دے سکتے. پوچھا کبھی تم نے مدرسے میں کون سی دعا سیکھی بیٹے؟ تم نے مدرسے میں نماز سیکھی کہ نہیں؟ مجھے بھی ذرا نماز سکھاؤ. تم نے مدرسے میں آج کون سی دعائیں سیکھی؟ بچوں تم نے مدرسے میں کیا پڑھا؟ قرآن کیسے صحیح پڑھا؟ کبھی ہم نے پوچھا ان بچوں کو کہ ہم ذمہ دار نہیں اولاد کی تربیت کا، کہ ہمیں ان بچوں کے عقائد کی فکر نہیں ہے. اور آج افسوس کے ساتھ یہ بات اس لیے کہتا ہوں، میں اس سے پہلے بھی کانپور والوں آپ کے یہاں یہ کہہ چکا ہوں، اور میں اس لیے کہ ہم گاؤں جا رہے ہیں، شہر گھوم رہے ہیں، جو حالات ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بچیاں کثیر تعداد میں بچیاں، 1-2 نہیں، کثیر تعداد میں ہماری مسلمان بچیاں ایمان کو چھوڑ کر ارتداد کی طرف جا رہی ہے، اور ہم آرام کی نیند سوئے ہو. ان کے ذمہ دار والدین ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کی فکر نہیں.
جنہوں نے انہیں دین نہیں سکھائی، جنہوں نے ان کو مکاتب کی تعلیم نہیں سکھائی، صرف ہم انگلش میڈیم کے دیوانے بنے۔ میں آپ کو نہیں کہتا، آپ کو نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنائیں، آپ اپنے بچوں کو آپ انجینئر نہ بنائیں، آپ اپنے بچوں کو لائر نہ بنائیں، میں نہیں کہتا، میں ضرور کہتا ہوں، بلکہ ہم لوگ خود اس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ بڑی بڑی کالجیں ہماری ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو پہلے مسلمان بناؤ، پہلے اس کو مسلمان کو بناؤ، پھر آپ چاہیں جس تعلیم میں بھی آگے بڑھا، آپ پہلے ہی کیا قائد تو مضبوط کیجیے۔ یہ صرف انگلش میڈیم اور صرف ہماری بچیوں کو اور بچوں کو ہم صرف دنیا کی تعلیم کی بنیاد پر آج مکاتب کی تعلیم سے محروم رکھتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر آج افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہماری بچیاں ایک تو نہیں 50 نہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر اسلام کو چھوڑ کر ارتداد کو قبول کر رہی ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو مضبوط کریں۔ تو پہلی بات میں نے آیت بھی پڑھی تھی، قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ وہ قرآن ہے کہ اس کی قدر کرو۔ ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا چاہے ہم کو کوئی بھی گھبرا رہی، دنیا ہمیں مایوس کر رہی ہے، لیکن کھانپور والوں میں آج ضرور کہتا ہوں اس مجلس میں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو اہل قرآن ہو، ہم اہل قرآن ہیں، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ کسی قرآن نے نہ معلوم کس کس مقام پر آپ نہیں کیا، یہی وہ قرآن ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، قدر تو کریں ہم۔ یہی وہ قرآن ہے جس قرآن نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقاہت عطا فرمائی، یہی وہ قرآن کریم ہے جو ہمارے مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ریاضت عطا فرمائی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فتویٰ عطا فرمایا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو استقامت ملی۔ اسی قرآن کے ذریعے سے امام غزالی کو علم ملا، اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ابن تیمیہ کو تعمق ملا، شاہ ولی اللہ کو فلسفہ ملا، حافظوں کو حفظ ملا، قاریوں کو قرات ملی، شہیدوں کو شہادت ملی اسی قرآن کی بنیاد پر۔ جب صحابہ نے اس قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو لگایا، اب تاریخ اتائی صحابہ کی جو خود نہ تیرا پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تیرا پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا؟ آئے تھے تو ابو بکر تھے، آئے تھے تو ابو بکر تھے، اس قرآن سے اپنے آپ کو لگایا صدیق بن کر اٹھے، آئے تھے تو عمر تھے، لیکن جب قرآن سے اپنے آپ کو لگایا تو فاروق اعظم بن کر اٹھے، آئے تھے تو حضرت عثمان تھے، لیکن اس قرآن سے اپنے آپ کو لگایا تو ذوالنورین بن کر اٹھے، آئے تھے تو حضرت علی تھے، لیکن اس قرآن سے اپنے آپ کو لگایا تو اسد اللہ الغالبہ بنے، آئے تھے تو حضرت حنظلہ تھے، لیکن اس قرآن سے اپنے آپ کو لگایا تو کثیر الملائکہ بنے، آئے تو ابن عباس تھے، لیکن اس قرآن سے اپنے آپ کو لگایا مفسر قرآن بن کر اٹھے، آئے تھے تو ابن مسعود تھے، لیکن قرآن سے اپنے آپ کو لگایا فقیہ الامت بن کر اٹھے، آئے تھے تو ابو عبیدہ ابن جراح تھے، لیکن اس قرآن سے اپنے آپ کو لگایا، اس قرآن سے اپنے آپ کو لگایا امین الامت بن کر اٹھے، آئے تھے تو ابو ذر تھے، لیکن اس قرآن سے اپنے آپ کو لگایا تاریخ الدنیا بن کر اٹھے، آئے تھے تو سلمان فارسی تھے، لیکن اس قرآن سے اپنے آپ کو لگایا زاہد الدنیا بن کر اٹھے، آئے تھے تو حضرت حسین تھے، لیکن اس قرآن سے اور نبی کی تعلیمات سے اپنے آپ کو لگایا تو شہید کربلا بن کر اٹھے، خوب گائے خود نہ تیرا پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کا گورنر نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے گورنر کے پاس گئے، آپ نے جنگلات کا امیر کس کو بنایا ہے؟ فرمایا ابن ابزہ کو۔ فرمایا حضرت عمر نے غلام کو تم نے جنگلات کا امیر بنا دیا؟
ایک غلام ابن ابزا کو تم نے جنگلات کا امیر بنا دیا. جواب دیا نافع ابن حارث نے اس لیے بنایا یہ قرآن بہت بہترین پڑھنے والا ہے, قرآن کی تعلیمات کو بہت بہترین جانتا ہے. حضرت عمر نے وجد میں آ کر اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان سنا, صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ کے حبیب نے سچ فرمایا تھا, صحابہ اگر تم اس قرآن سے اپنے آپ کو لگاؤ گے, اگر اس قرآن سے اپنے آپ کو لگاؤ گے, سمندر میں بھی گھوڑے ڈال دو گے, مالک اپنے فضل سے آپ کو سمندر کے باہر نکال لے گا. یہ عظیم قرآن ہے. سب سے پہلی بات اس قرآن کی قدر کریں. میں نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنو, پہلے اپنا ایمان مضبوط کریں. ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم دو. آگے اللہ فرماتے آمنو باللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. آپ یہ کہو گے کہ ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آؤ, ایمان والوں کو اللہ ایمان کا حکم دے رہا ہے. کہتے کہ اللہ یا ایھا الذین نافقوا کہتے, یا ایھا الذین اشرکوا کہتے. اللہ ایمان والوں کو کہتا ہے کہ ایمان لے آؤ. ہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ ایمان والوں تم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے, کلمہ تو پڑھ لیا ہے, لیکن تمہارے اعمال بھی ایمان والے ہو, ہمارے اعمال بھی ایمان والے ہو. اللہ اس کا مطالبہ کر رہا ہے. اس میں علامہ اقبال نے جس کو بہت پیارے انداز میں کہا, مسجد تو بنا دی شب بھر, ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی نہ بن سکا. اللہ اسی کا مطالبہ کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان والوں لیا ہو اللہ اس کے رسول پر ایمان. ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ ہماری تجارت ہو تو ایمانی, ہماری چال ڈھال ہو تو ایمانی, ہمارا لباس ہو تو ایمانی, ہماری ساری چیزیں ایمانی ہو. اس کا مطالبہ ہو رہا ہے. حضرات صحابہ جہاں بھی گئے, انڈونیشیا گئے, حضرات صحابہ انڈونیشیا گئے. کتنے صحابہ؟ 2 صحابہ کرام, زیادہ نہیں. پورا انڈونیشیا کا ملک اس وقت کفر سے بھرا ہوا تھا. انہوں نے جا کر وہاں تجارت شروع کر دی, کوئی دعوت نہیں دی پہلے, سچائی سے امانت داری سے تجارت شروع کی. ایسی سچائی سے یہاں تک کہ نماز کے لیے گھر میں جاتے تھے, مسجد نہیں تھی, ان کی دکانوں پر کیوں لگتی تھی اور لائن لگتی تھی, حالانکہ بازار میں ساری دکانوں میں وہ مال ملتا تھا جو ان 2 صحابہ کی دکان پر ملتا تھا. کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے کہا آپ لوگوں نے یہ تجارت کا طریقہ کہاں سیکھا ہے؟ فرمایا آپ لوگوں کی دکان پر سودا لینے کے لیے لوگ لائن لگا رہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک نبی تشریف لائے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس نبی نے ہمیں تجارت کا یہ طریقہ سکھایا جس میں سچائی ہو, امانت داری ہو, کوئی دھوکہ نہ ہو, فریب نہ ہو, چیٹنگ بازی نہ ہو. تو انہوں نے کہا آہستہ آہستہ لوگوں کو انسیت ہونے لگی, اور یہاں تک کہ ان 2 صحابہ کی دکان اور بزنس اور سچائی کی برکت سے انڈونیشیا کا پورا ملک مسلمان ہو گیا. اس آیت میں اللہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول پر. تو لائے ہیں اعمال آپ کی. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی آنکھ مسلمان ہے. ہم ذرا دیکھیں, ہمارے کان مسلمان ہیں, ہماری زبان مسلمان ہے, ہمارے ہاتھ پیر مسلمان ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں تو میری آنکھیں اگر غلط دیکھ رہی ہے, میری آنکھیں اگر غلط دیکھ رہی ہے, میری آنکھیں موبائل میں اگر رات میں گھنٹے گھنٹے اگر گندی تصویریں دیکھ رہی ہے, تو آپ خود اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا میری آنکھیں مسلمان ہیں؟
ہے میری آنکھیں مسلمان؟ اگر میرے کان غلط سن رہے ہیں، اگر ان کانوں کے اندر میوزک جا رہی ہے، موسیقی جا رہی ہے، ان کانوں میں گانوں کی آواز جا رہی ہے، تو آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ ہیں میرے کان مسلمان؟ میرے کان مسلمان ہیں؟ میری زبان اگر غیبت بول رہی، میری زبان سے ایسے جملے بول رہے جس سے کسی مسلمان کے دل ٹوٹ رہا ہے، اور یاد رکھنا کسی مسلمان کا دل توڑنا یہ کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، اس کی عزت اللہ کے یہاں کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے ایک مسلمان کے دل کی۔ اگر میری زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے جس سے کسی کی بیٹی پر تہمت لگ رہی ہے میری زبان مسلمان؟ اور آج سب سے زیادہ ان حالات جو ہیں یہ حالات کروندے لے رہے ہیں، معاف کرنا بات تو کڑوی لگے گی، میں خود بھی محتاج ہوں، ہم سب گزارنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں دنیا کے حالات جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو سال سے 1.5 سال سے آپ دیکھتے ایک حالات ختم نہیں ہوتے، دوسرے حالات ختم نہیں ہوتے، تیسرے حالات۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی مخلوق جو دکھائی بھی نہیں دے رہی، بھائی کورونا وائرس دیکھ رہے ہیں، کسی کو دکھائی دے رہا ہے؟ بھائی کسی کو دکھائی دے رہا ہے؟ اللہ نے ایک ایسے مخلوق کو مسلط کر دیا کہ ساری دنیا کی ترقی اس کے سامنے فیل ہو چکی ہے۔ بہت سی باتیں ہمیں سیکھنے کی ملتی ہے، ایسی مخلوق جو دکھائی بھی نہیں دے رہی، ساری دنیا کی ترقی جو اپنے آپ کی ترقی پر جو ملک فخر اور تکبر کرتے تھے اپنے آپ کی ترقی کے اوپر، لیکن اللہ نے ایک ایسی مخلوق جو دکھائی بھی نہیں دیتے ہیں ساری دنیا کے ملکوں کی ترقی، جس کے سامنے ساری ٹیکنالوجی، ساری ڈاکٹری، ساری حکیموں کی حکمت جس کے سامنے فیل ہو چکی ہے۔ اب اندازہ لگائیں مسلمانوں، ہمیں تو سبق مل رہا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی قوموں کے واقعات نقل نہیں فرمائے، اللہ تعالیٰ اگلی قوموں کے واقعات نقل کر رہا ہے جو بڑی ترقی یافتہ تھی، جن کو اپنی ترقی پر فخر تھا، اپنی طاقت پر فخر تھا، اپنی توانائی پر فخر تھا، اپنی مال و دولت پر فخر تھا، جن قوموں پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بالتفصیل ان قوموں کے واقعات کو نقل کر رہا ہے، اور قرآن عبرت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعات سے ہمیں سبق دیتا تھا۔ قوم عاد کے متعلق نہیں پڑھا، ایک ہوا بھیجی، ایک طوفان، ابھی آیا تھا نہیں 1 مہینے پہلے طوفان۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا 10 منٹ تک، صرف 10 منٹ رہا ہے ہر گاؤں میں، 10-15 منٹ، لیکن کتنے لوگوں کے مکان، کتنے لوگوں کے کئی درخت تہس نہس ہو گئے، کئی عمارتیں گر گئی، کئی مکان گر گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 5-10 منٹ کا، اس سے اللہ کی قدرت کا اللہ تعالیٰ مظاہرہ کروا رہا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ اپنی قدرت بتلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نبی کے صدقے میں تم بچے ہو۔ یاد رکھنا، اگلی قوموں نے جو کام کیے ہیں، کیا یہ امت ان کاموں کو نہیں کر رہی؟ کیا یہ امت ان کاموں کو نہیں کر رہی؟ اگر اگلی قومیں ہلاک ہوئی سینہ کاری کی بنیاد پر، اگر اگلی قومیں ہلاک ہوئی ناپتول میں کمی کی بنیاد پر، اگر اگلی قومیں ہلاک ہوئی مرد مرد سے خواہش پورا کرتا تھا، عورت عورت سے خواہش پوری کرتی تھی، اگر قومیں لوٹ کو اللہ نے اس سے ہلاک کیا، آج تو دنیا کی قومیں اور دنیا کی جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہہ رہی ہے، وہ باقاعدہ اس پہ فخر کہہ رہی ہے، اور اس کی باقاعدہ گورنمنٹ کے طور پر اس قاعدے کو پاس کر کے اجازت دینے پر آئی کہ ہاں مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ اللہ نے قوم لوط کو اس کی بنیاد پر ہلاک کیا ہے، قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، قوم شعیب کو ختم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جھلک کی بنیاد پر۔ اللہ نے دنیا کو بھی وہ جھلک دکھائی نہیں۔ ہاں، خصوصی عذاب نے اس امت پر بھی آئے گا، عمومی عذاب سے یہ امت بچے ہیں۔ نبی کے صدقے میں میرے آقا نے دعا فرمائی تھی، لیکن میں آپ کو ضرور ایک دعوت آج دے کر جاتا ہوں، ہم بیدار ہو، ہم غفلت کی نیند نہ سوئے، ہم غفلت کی زندگی نہ گزارے۔ اب ہم مانے یا نہ مانے، ہمیں اس غفلت کی زندگی سے اپنے آپ کو بچا کر آنا پڑے گا۔ اگر اگلی قومیں ہلاک ہوئی زنا کاری کی بنیاد پر، کیا اس امت میں زنا عام نہیں؟
کہ اس امت پہ زنا عام نہیں آج چوڑوں پر شکلوں پر بلکہ کھلے طور پر ہم نے دیکھا کہ روڈ اور سڑکوں کے اوپر بھی لوگ کھیتوں میں اور کھلے سڑک کے اوپر بھی لوگ زنا کاری کے اندر مبتلا ہیں. اللہ کی غیرت جوش میں نہیں آئی. معاف کرنا بات تو کر لی، میں نے پہلے کہا ہم سب اس کے محتاج ہیں، میں بھی محتاج ہوں. میں مذاکرے کے طور پر یہ کورونا وائرس صرف ہمیں ایک جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے کہ اس سے خطرناک بیماریوں میں مبتلا نہ ہو جائے. اور دنیا تو آج کہہ رہی ہے، اور دنیا آج کہہ رہی ہے. میرے آقا نے کانپور والوں 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. حضرات علماء بیٹھے ہیں، اس سند میں اس روایت کو نقل کر رہا ہوں، بیٹھے آپ پوچھ لیجیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب سے سوال کیا تھا، مسند احمد کی روایت ہے. دنیا آج کہہ رہی ہے، نبی نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب سے سوال کیا، اللہ کے نبی، اللہ کی غیرت جوش میں کب آتی ہے؟ دھرتی کم کب آتا ہے؟ کب آتا ہے اللہ کے نبی؟ اللہ زمین کو کب ہلاتے ہیں؟ اللہ کس غیرت کی بنیاد پر اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، جب میری امت قیامت سے پہلے زنا کاری زمین میں عام ہوگی، جب میری امت میں گانا بجانا عام ہوگا، 1400 سال پہلے فرمایا، جب میری امت میں موسیقی عام ہوگی، جب میری امت میں شراب عام ہو جائے گی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی، اللہ زمین کو حکم دے گا ہلا، اس کی بنیاد پر دھرتی کم قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ بستیوں بھی ہلاک کر دے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب سے سوال کیا، اللہ کے نبی، اللہ کوئی اور عذاب میں بھی مبتلا کرے گا؟ فرمایا عائشہ، اللہ ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کرے گا. غور سے سننا، میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا. فرمایا عائشہ، اللہ ایسی بیماریوں کے اندر اللہ مبتلا کرے گا جن بیماریوں کا تم نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. کہیں ہماری گناہوں کی سزائیں تو نہیں ہے؟ اور لوگ زنا کو زنا نہیں سمجھ رہے، شراب کو شراب نہیں سمجھ رہے، بلکہ میرے امت کے جوانوں، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ڈرگس کے اندر مبتلا ہے. کیا یہ شراب نہیں ہے؟ اوپر سے کہتا ہے یہ تو ڈرگس ہے، اس سے ہم کو نشہ کہاں چڑھتا ہے. یہ تو ایک آج امت کا ایک جوان طبقہ حقے کے نام سے، پہلے ابتدا حقے سے ہو رہی ہے. میرے جوان بھی کہے کہ کمر صاحب نے ویڈیو کال نہ بلاتا ہے. میرے جوانوں، اللہ کی غیرت جوش میں آ رہی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں معاف کرنا. مالک کی غیرت جوش میں آ رہی ہے. ایسی بیماریاں آج سائنس کہہ رہی ہے کہ ایسی بیماری آ رہی ہے کہ دنیا کی ٹیکنالوجی اور ڈاکٹری کے بعد جس کا کوئی علاج نہیں. لیکن میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے پاس اس کا علاج ہے. مسلمان چاہے دنیا کے بعد ہو یا نہ ہو، ہے علاج ہمارے پاس. کئی لوگ کورونا میں مبتلا ہوئے کہ ہم صاحب اس کے اچھا ہونے کی کوئی امید نہیں. میں نے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا لا علاج بیماریوں میں سورہ دخان پڑھو، اللہ بیماری کو اچھا کر دے گا. کئی لوگوں کو میں نے کہا مصطفیٰ میں نے سورہ دخان روزانہ پڑھی، بیمار کے سامنے پڑھ کر پانی پلایا، ان کو پھونکا. کہا کہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ اس مریض کا اچھا ہونا نا امید ہے، لیکن اللہ نے اس دخان کی برکت سے بیمار کو اچھا کر دیا. یہ بات میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرمائی تھی. لیکن کانپور والوں ہمیں یقین تو ہونا چاہیے. یہ دیکھ میں نے مثال دی، گناہ کو بند کر دو، خواہشات کو بند کر دو، اللہ بیماریوں کو ختم کر دے گا، اللہ ان حالات کو ختم کر دے گا. ہے علاج ہمارے پاس. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آئے اور اجازت چاہیے کہ اللہ کے نبی میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں، اجازت دینے آیا ہوں کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں فلاں عورت سے. بھائی ہم ہوتے تو نہ معلوم اس کو پیٹائی شروع کر دیتے، لیکن آقا رحمت للعالمین بن کر آئے تھے.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم کسی عورت سے زنا کرنا چاہتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی اگر مجھ سے کوئی اجازت لینے کے لیے اگر آ جائے کہ آپ کی بہن سے زنا کریں، مجھ سے کوئی اجازت لینے آ جائے آپ کی ماں سے زنا کی، آپ کی خالہ سے زنا کے لیے، آپ کی پھوپھی سے زنا کے لیے، تو میں اجازت دے دوں اس کو؟ اللہ کے نبی میرا دل کیسے برداشت کرے گا، میری غیرت کیسے برداشت کرے گی میری ماں سے، میری پھوپھی سے، میری خالہ سے، میری بہن سے کوئی زنا کرے؟ میرے آقا نے پیار سے فرمایا میرے جوان تو جس عورت سے زنا کی اجازت لینے آیا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے یا کسی کی بیٹی ہے یا کسی کی بہن ہے، فرمایا میں کیسے تجھے اجازت دوں کہ تو اس سے زنا کرے؟ اس نے فرمایا اللہ کے نبی آج کے بعد سے کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ جو صحابی اس روایت کو نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں اس کے بعد سے اس آدمی نے کبھی کسی کی زندگی میں نیچے سے اوپر بھی نہیں دیکھا۔ ہم کوشش تو کریں کہ ان برائیوں کو اپنے علاقوں سے نکالیں، اپنے معاشرے سے نکالیں، اپنے گاؤں سے ان بیماریوں کو نکالیں، ہم کوشش تو کریں تو ان بیماریوں کو ختم کریں، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان وباؤں سے اگر آپ چاہتے ہیں، ان وائرس سے، ان بیماریوں سے، ان پریشانیوں سے اگر آپ اپنے آپ کو، ہم سب اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ ان گناہوں کو، ان خطرناک چیزوں کو اس ہمارے علاقے سے، ہمارے شہر سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے گاؤں سے اس کو ختم کریں۔ سب سے پہلی چیز زنا کاری، سب سے پہلی چیز بدکاری، یہ زنا کاری ہے، یہ بدکاری ہے، یہ جو اسی طریقے سے یہ جو گانا بجانا ہے، یہ موسیقی جو ہے، یہ شراب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو بارش بھی آ رہی، ہم اپنی بیان کو ختم کر دیں اور دعا کرا دیں سب۔ تو میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، ہماری بات اسی سے شروع ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام نعمتوں کی ناقدری سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور نعمتوں کی قدردانی، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرو گے اور تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی قدردانی، ایسے بھی پہلی بارش تو ایسے بھی برکت ہے۔ حضرات صحابہ بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور حضرات صحابہ بھی پہلی بارش کی برکت لینے کے لیے باہر نکل جاتے تھے۔ دو چار قطرے ایسے بھی برکت کے ہمیں مل چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی نہ معلوم ہماری بیماریوں سے حفاظت کر لے گا۔ تو بہرحال یہ جو جیسے میں نے کہا کہ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ گانا بجانا، معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر اللہ کے حبیب نے یہی فرمایا کہ ان برائیوں کو ختم کرو گے تو اللہ اپنے عذاب سے اور اللہ اپنی طرف سے آنے والی ان پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت کر لے گا۔ پہلے ہم نیت کریں پورے علاقے والے اور پورے گاؤں والے کہ ہم اپنے گاؤں سے ان بیماریوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں کریں گے جب بیماریاں ہمارے گاؤں تک، یہ روحانی بیماریاں اگر ہمارے گاؤں سے ختم ہوگی تو اللہ جسمانی بیماریوں کو بھی ختم کرے گا۔ تو میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتے کہ ایمان تو لے آئے ہو لیکن اپنے اعمال بھی تو ایمان والے بنا لیجیے، ہمارے اعمال بھی تو ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمارے اعمال بھی ایمان والے ہوں، اور ہمیں آج ایمان والے اعمال کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن آج انسان کیا ہوتا ہے کہ ہم آخری بات میں نقل کر دو، ہم ظاہری نگاہوں کے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ جو ظاہر سے نظر آتا ہے وہ صحیح، میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ صحیح، قرآن اور حدیث میں جو خبریں آئی ہے اس پر یقین کم ہو چکا ہے ہمارا، ہماری آنکھوں سے جو باتیں نظر آتی ہے اس پر یقین زیادہ ہو چکا ہے، اس پر یقین زیادہ ہو چکا ہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ رشوت لینے میں فائدہ ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے حرام مال لینے میں فائدہ ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ سودی کاروبار میں فائدہ ہے،
میں ساری چیزیں کر رہا ہوں، جو میری آنکھیں کہہ رہی ہے، جو مجھے نظر آ رہی ہے، اس چیز میں اپنے آپ کا میں فائدہ سمجھ رہا ہوں، اور قرآن اور حدیث میں جو خبریں آئی ہے اس پر یقین ہمارا کمزور ہو چکا ہے۔ مسلمانوں، اسی بنیاد پر آج ہم حالات کے اندر مبتلا ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ واقعات نقل کر رہے ہیں، اس سے ہمیں سبق دے رہے ہیں، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی خبروں پر یقین کرو گے اور عمل کرو گے، کامیابی ہے۔ تمہاری نظر جو دیکھ رہی ہے اس میں دھوکہ ہے، رشوت لینے میں دھوکہ ہے، سودی کاروبار میں دھوکہ ہے۔ معاف کرنا، آج لوگ کہتے ہیں کہ بیماریوں کی بنیاد پر ہم پریشان ہیں۔ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، مردوں میں بھی کہتا ہوں، عورتوں میں بھی کہتا ہوں، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ سودی کاروبار میں مبتلا ہو چکا ہے۔ سودی کاروبار، اور ایسے سودی کاروبار میں مبتلا ہو چکے ہیں، معاف کرنا، کہ جو سودی کاروبار کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میرے آقا معراج میں گئے اور جبرائیل امین سے پوچھا کہ بہت سے لوگوں کے پیٹ پھولے ہوئے تھے، پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے پیٹ تھے، اور ان پر سانپ بچھو سوئے ہوئے تھے۔ آقا نے پوچھا جبرائیل امین سے، یہ کون ہے میری امت کا طبقہ؟ جبرائیل نے فرمایا، نبی، یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے، سودی کاروبار میں مدد کرنے والے، سود دینے والے، سود لینے والے، سودی کاروبار کو لکھنے والے، یہ اللہ کے نبی آپ کی امت کے یہ لوگ ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیٹ پہاڑوں کی طرح ہے اور ان کے اوپر سانپ بچھو عذاب دینے پر مسلط ہوئے۔ کیا امت کا ایک بہت بڑا طبقہ سودی کاروبار میں مبتلا نہیں؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کا، ان بیماریوں کا، ان حالات کا، آج ملک کی بے امنی کا، آج ظلم اور تسلط کا علاج اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ چاہیے کہ اپنے گاؤں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے علاقوں سے ان برائیوں کو ختم کریں، جس کی بنیاد پر کائنات کے مالک کی غیرت جوش میں آ رہی ہے، اور اس جوش کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نہ معلوم نئے نئے شکلوں سے عذاب میں مبتلا کر رہا ہے۔ کیا سودی کاروبار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ سودی کاروبار والا میرے ساتھ لڑائی کا اعلان کر رہا ہے؟ اور اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ذرا مجھے بتلائیے، اگر کوئی کہتا ہو کہ سودی کاروبار میں اگر کوئی لاکھ پتی اور کروڑ پتی بنا ہو، کیوں نہیں بنا؟ قرآن کا عدل فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ربا سے مال کم ہوتا ہے اور صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ کا عدل فیصلہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے یہی اعلان کیا تھا کہ میری امت کی بہتری اس بات میں ہے کہ سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کے جتنے بڑے بڑے مالدار جو اپنے آپ کو مالدار کہتے تھے، جن کے نام اخباروں میں آتے تھے، اسی سودی کاروبار کی بنیاد پر ملک کو چھیڑ کر بیرونی ملک میں پناہ لے رہے ہیں۔ آپ سب جن کے نام پڑھیں، اس کی وجہ اور بنیاد کیا تھی؟ یہ سودی کاروبار، جو اپنا مال، جو دوسروں کا مال نہیں آتا، سودی کاروبار کی نحوست کی۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ لاکھ کسی کو دیتا ہے، 5,000 مہینے میں نفع ملتا ہے، 3,000 مہینے میں فکس نفع ملتا ہے، لاکھ پر 10,000 نفع مل رہا ہے، فکس نفع ملتا ہے۔ اوپر سے کہتے ہیں سر میں تو کاروبار میں مام لگا ہوا، میں تو تجارت کرے لیجیے۔ ارے بھائی بتلائیے، دنیا کے بڑے بڑے بزنس مینوں سے آپ پوچھ لیجیے، دنیا کی کون سی ایسی تجارت ہے جس سے فکس نفع ملتا ہو؟ ذرا بتائیے تو صحیح۔ یہی سود ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہا تھا قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ گناہ کو نام بدل بدل کر لوگ کریں گے اور جس کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس میں مبتلا ہے، پڑھے لکھوں کا، جو لاکھ پر 5,000 اور لاکھ پر 10,000 اور نہ معلوم انٹرنیٹ پر ایسی بہت ساری گیمیں آ رہی ہیں۔ بلکہ آج افسوس کے ساتھ کہوں کہ مجھے جب پتا چلتا ہے ہمارے دیہاتوں میں ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں جنہوں نے کیسی کمائی سے مال جمع کیا ہے، ابھی 10 جوانوں کا معاملہ میرے پاس آیا کہ جو باپ داداؤں کی پراپرٹی، جو بیچارے زندگی بھر نہ انہوں نے کبھی سود لیا، نہ کبھی بینک سے کوئی لون لی، اور انہوں نے اپنے کھیت بچائے، زمین بچائی، پراپرٹی بچائی، اور بیٹا ساری پراپرٹی کو صرف ایک میچ میں سٹا کھیلنے میں
2 منٹ میں ستا کھیلنے میں کوئی آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، سچی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کانپور والوں۔ 1 منٹ میں 2 منٹ میں ستا کھیلنے پر باپ کی 50 سال کی کمائی کو اس نے ختم کر دیا۔ کیا یہ سود نہیں؟ کیا یہ سود نہیں؟ اور آپ کہتے ہیں خدا تو بہت رحمان اور رحیم ہے۔ وہ تو صاحب کہہ رہا ہے قرآن کریم میں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی فرمائی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم وہ کام تو چھوڑے جس کاموں کی بنیاد پر اللہ کی غیرت جوش میں آ رہی ہے۔ ان کاموں کو تو اپنے گاؤں سے نکالیں، اور ہم باقاعدہ ابھی اس کی تنظیم ہے، ابھی بھی ہم لوگ گاؤں کے اندر ایسی علماء کی اور ہمارے مبلغین کی ایسی جماعت تیار کر رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے میں بھی 2 میٹنگ ہم لوگوں کی اس پر ہوگی، ہر گاؤں کے اندر ایسی جماعت تیار کرو۔ کانپور والوں آپ کو بھی دعوت دے کر جاتا ہوں، آپ کے گاؤں کے اندر بھی ایک ایسی جماعت، ایک ایسی کمیٹی اور ایک جمن بنائے جس کی بنیاد پر گاؤں میں ایسے خرافات ہو رہے، سودی کاروبار چل رہا ہے، زیناکاری ہو رہی، جواؤں کے اڈے چل رہے ہیں، بدکاریاں چل رہی ہے۔ آپ اگر غلط رسمیں چل رہی ہیں ہماری شادیوں میں اور ہماری شادیاں میں، آپ کو کہتا ہوں گاؤں میں ایک کمیٹی اور انجمن بنائیے، پڑھے لکھے لوگ جس میں شامل ہو، اور جو اس پر سوچے، اس پر محنت کریں اور اس پر کوشش کریں کہ ہم اپنے گاؤں سے اس برائی کو کیسے ختم کریں۔ میں آپ کو کہتا ہوں خدا پاک کی قسم، اگر یہ گاؤں میں یہ محنت شروع ہوگی، آپ کے گاؤں میں چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا۔ جہاں گناہ ختم ہوتے ہیں مالک اس سے برکتوں کا فیضان کرتا ہے، لیکن ہم گناہ کو ختم تو کریں، ہم گناہ کو ختم۔ آج بے برکتیاں کیوں نہیں؟ ہم لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، پھر بھی بینک سے سود لون لینا پڑتا ہے، پھر بھی سودی کاروبار لینا پڑتا ہے، پھر بھی ہم سود اور لون لے رہے ہیں، کیوں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بنو امیہ کا دور تھا، اس وقت ایک گیہوں کا دانہ بنو امیہ کے دور میں خیر القرون کا دور تھا، اچھا دور تھا، گناہوں سے بچنے کا دور تھا۔ ایک گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹلی کے برابر ہوتا تھا۔ کیسا ہوتا تھا؟ کھجور کی گٹلی، وہ برکت تھی۔ اب تو دانہ جیسے سمجھ میں آتا ہے کہ دن بدن گیہوں اور جو کا دانہ جو ہے دن بدن بڑا ہونے کی وجہ سے چھوٹا ہو رہا ہے، بے برکتی نہیں۔ ایک گیہوں کا دانہ بنو امیہ کے زمانے میں اسی امت کے اندر آپ تاریخ اور روایتیں اٹھائیے، ایک کھجور کی گٹلی کے برابر ہوتا تھا۔ اور آج بھی کہتا ہوں قیامت سے پہلے یہ دجالی فتنوں کا دور ہے، اور دجالی فتنوں کے دور میں ہم لوگ سارے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان لائیں گے، اور اس کے بعد واپس ایسی ہی برکتیں کھولے گی جو پہلے تھی۔ ایک اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ایک انار جو ہم کھاتے ہیں انار، فرمایا ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا صحیح روایتوں میں، ایک انار کا چھلکا جو ہوگا، اوپر کا انار کا چھلکا ہوگا، اس سے کئی لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ آپ اندازہ لگائے، یہ برکتیں واپس لوٹ کر آئے گی۔ اس لیے امام ضحاک نے کون نقل فرمایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے تھے، فرمایا کوئی زمین چٹیل نہیں تھی، کوئی زمین بیکار نہیں تھی، کوئی پانی جو تھا وہ کھارا نہیں تھا، سارا پانی میٹھا تھا، کوئی زمین چٹیل نہیں تھی، کوئی درخت کاٹے دار نہیں تھا۔ امام ضحاک کا صحیح روح المعانی نے کون نقل کیا، لیکن جس وقت فرمایا قابل نے حابیل کے اوپر حملہ کیا اور ایک مجر کے اور ایک قتل دنیا میں عمل میں آیا، اس کی نحوست تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو چٹیل بنا دیا، بعض درختوں کو کاٹے دار بنا دیا، بعض درختوں کو بے پھل بنا دیا، بعض پانیوں کو اللہ نے کھارا بنا دیا۔ آج تک ضحاک کا کون نقل کیا صاحب روح المعانی نے؟ میں بالسند آپ کے سامنے یہ بات نقل کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ فرمایا جس وقت کبھی شیر نے بکری پر حملہ نہیں کیا، فرمایا جس وقت قابل نے حابیل کے اوپر حملہ کیا، ایک گناہ کی نحوست تھی، ایک گناہ کی نحوست تھی، جس کی بنیاد پر اللہ نے
دنیا میں اتنی بے برکتی پیدا کر دی. تو مسلمانوں اگر میرے گھر میں زنا کاری ہوگی، اگر میرے گھر میں بدکاریاں ہوگی، میرے گھر میں دین بدین اگر موسیقی، اگر ہمارے گھروں کے اندر میرا جوان بچہ یا میری جوان بچی اگر 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے اگر موبائل پر اگر موسیقی پڑے گی اور وہ گانا سنے گی تو میرے گھر کے اندر نحوست پیدا نہیں ہوگی؟ کیا میرے گھر کے اندر بے برکتی پیدا نہیں ہوگی؟ کیا میرے گھر میں بے چینی پیدا نہیں ہوگی؟ اگر اسی گھر میں مرد یا عورت زنا میں مبتلا ہوگا، آپ میرے آقا کی روایت پڑھیے، جس گھر میں زنا ہوتا ہے، جو مرد زنا کرتا ہے، جو عورت زنا کرتی ہے، زمین اس پر لعنت کرتی ہے، آسمان اس پر لعنت کرتا ہے. اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نبی کی لعنت، زمین کی لعنت، آسمان کی لعنت، یہ ساری لعنتیں اگر میرے گھر میں جمع ہوگی تو کیا میرے گھر میں بے برکتی پیدا نہیں ہوگی؟ کیا ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں میں مبتلا نہیں کرے گا؟ اللہ حالات پر حالات نہیں لائے گا ہم پر. ہمیں ضرورت ہے ان باتوں کی، ہمیں ان چیزوں پر آج غور کرنے کی ضرورت ہے. میں نہیں کہتا دنیا اسی کا نام، کبھی خوشی کبھی غم ہوگا، لیکن ہم اللہ کے پاس ان چیزوں سے اپنے آپ کو پہلے گناہوں سے بچائیں، تو صحیح، ان معصیت سے بچائیں. ان گناہوں کو بیانوں کا مقصد یہی ہوتا ہے ہمارا معاشرہ ہم درست کریں. بیان ٹائم پاس کے لیے نہ سنیں، بیان قصے کہانی کا نام نہیں ہے. ہم قرآن کریم کے واقعات پڑھیں، ہم ان قرآن کریم کے واقعات سے عبرت پکڑیں، ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی کی فکر کریں، ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں. خانپور والوں، میں آپ کو ضرور اس بات کو دعوت دیتا چاہتا ہوں، ہر ایک آدمی اگر یہ نیت کر لے میرے گھر میں آج سے گانا بجانا نہیں ہوگا، موسیقی نہیں ہوگی، میرے گھر میں موسیقی نہیں بجے گی، میرے گھر میں زنا کاری ختم ہوگی، میرے گھر میں عشقیہ باتیں ختم ہوگی. ہر آدمی یہ نیت کرے گا. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کا پیغام و نبی کی باتیں سناتا ہوں، آپ کے گھر میں ایسا چین ہوگا، سکون ہوگا، آپ کے گھر میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ نے کبھی وہ برکت اور سکون سوچا بھی نہیں ہوگا. لیکن ہم کریں تو صحیح. تو آپ کو آخری جو بات سناتا تھا، ہم کس کے عادی ہو چکے؟ جو آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ سود میں مال آتا ہے، کیا سود لینے میں فائدہ؟ لاکھ لیتا ہے 50 لوں گا، لاکھ دے کر 25 لوں گا. کیا یہ 25,000 سے آپ اپنے اولاد کو کھلاؤ گے؟ یہ 25,000 جس پر اللہ لڑائی کا اعلان کر رہا ہے، یہ سود کے 25,000، 1 لاکھ بھی 1,10,000 لوں گا. اور مسلمانوں میں یہ عام ہو رہا ہے، معاف کرنا، 10,000 اپنے اولاد کو کھلاؤ گے. یہ حرام کا مال ہے، یہ حرام کا نام ہے. کل لحم نبت بالصوت، جس سے وہ اگر کوئی بھی کھوج کر لوٹرا بکے گا، بنے گا خون کا قطرہ. یہ جہنم کی عذاب کا زیادہ حقدار ہے، یاد رکھنا. ڈرا نہیں رہا ہوں، میرے نبی کا کلام سنا رہا ہوں. اور یاد رکھنا، ان 10,000 کو آپ اپنے اولاد کو کھلاؤ گے کہ آپ کی اولاد فرما بردار بنے گی، آپ کی اولاد اطاعت گزار بنے گی، آپ کی اولاد رات کی تہجد گزار بنے گی، یہ دین کی روزے دار بنے گی، یہ آپ کی اولاد پاک دامن بنے گی. جب پاک دامنی تھی، آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے، بیواؤں کا مال کھایا جا رہا ہے، میراث کا مال کھایا جا رہا ہے. کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اتنے حالات پر دعائیں ہو رہی ہے، پھر بھی حالات ختم نہیں ہوتے. کبھی سوچا کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کہیں حرام مال تو ہمارے رزق میں نہیں آ رہا. ورنہ ایک زمانہ تھا، ایک چھوٹی سی بات سناتا جاؤں. سدی سکتی رحمت اللہ علیہ، میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں. ان کی ایک مریدہ تھی، سدی سکتی رحمت اللہ علیہ کی مریدہ تھی. بچے کو مکتب پڑھنے کے لیے حضرت کے پاس بھیجتی تھی. ایک مرتبہ بچہ مکتب پڑھنے کے لیے آیا، حضرت نے دریائے دجلہ کے کنارے پر کوئی کام سے بھیجا اور بچہ ڈوب گیا. حضرت بہت ٹینشن میں، مریدہ کو جواب کیا دوں گا. حضرت جنید بغدادی بھی ساتھ ہو گئے، مریدہ کے گھر پر آئے، تسلی کی باتیں کہنے لگے. جب تسلی کی باتیں سارے لوگ کہہ رہے تو مریدہ پوچھ رہی ہے کیا بات ہے؟ فرمایا رضا بالقضا، تیرا بچہ دریائے دجلہ میں ڈوب چکا ہے. وہ عورت نے کہا چلو مجھے لے چلو، آپ باتیں مت کرو. وہ عورت دریائے دجلہ کے پاس آئی، کہاں ڈوب گیا؟ کہاں تیرا بچہ یہاں ڈوب گیا. اس عورت نے اپنے بچے کا نام لے کر پکارا. بچے نے دریا کے تہہ کے اندر سے جواب دیا، اماں
ماں خودی اور بچے کو باہر نکال کر لے آئی. جنید بغدادی فرماتے ہیں تعجب سے اتنا بڑا مجمع تھا، میں صدیق سکردی رحمت اللہ علیہ کی طرف ظاہری نظر سے دیکھ کر باطنی جواب مانگ رہا تھا، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ھذا من صدقھا ربی، فرمایا یہ اس عورت کی اللہ سے سچی محبت کا نتیجہ ہے. اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اگر تم اب میرے محبت تمہارے دل میں سچے طور پر دکھاؤ گے اور بٹھاؤ گے، میں تمہاری محبوب چیز اگر دریا کی تہہ میں ہوگا تو بھی میں اس کی حفاظت کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے. لیکن یہ کون سی عورتیں جو اپنے آپ کو پاک دامن بنائے ہوئے تھی، اللہ کی یادوں میں مشغول تھی، اللہ کے ذکر میں مشغول تھی. آج ہمارے گھروں میں کتنا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ آپ بتلائیے مجھے، کتنی اللہ کی یادیں ہو رہی ہیں، کتنی قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں. ہمارے گھر میں ہماری ماں بہنیں کتنی تسبیحات کی پابندی کر رہی ہے، میں کتنی تسبیحات کی پابندی کر رہا ہوں. مجھے ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کو راضی کرنے کی فکریں کریں. اللہ راضی ہو جائے گا، یہ سارے حالات ایک دن میں ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گے. تو میں ایک آخری مثال بیان کر رہا تھا، بات بیچ میں بڑھ گئی، اسی پر اپنی بات کو ختم کر دو. نظر کی آنکھوں سے جو نظر آتا ہے اس پر یقین کرو گے ناکام ہوگے. سود حرام ہے، سود میں یہ آنکھوں کہہ رہی ہے، رشوت لینا، کسی کا حق دبانا، کسی کی زمین بٹور لینا، کسی کا مال بٹور لینا، کسی کا مال دبا دینا، قرض لے کر بھلا دینا. یاد رکھ لینا، یہ نظر تو کہتی ہے کہ ان باتوں میں فائدہ ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں خبریں کی آئی ہیں یہ دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے. کامیاب کون ہوگا؟ بھئی کامیاب کون ہوگا؟ جو خبر کی زندگی پر عمل کرے گا. اللہ حضرت موسیٰ کا واقعہ نقل کرتا ہے، میں صرف مثال دوں گا، واقعہ نقل نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا ہے، سارا میدان جادوگروں سے بھرا ہوا ہے. حضرت موسیٰ اکیلے ہیں. آپ اقلیت کی شکایت نہ کریں کہ ہم تو بہت کم ہیں مسلمان دنیا میں. اقلیت نہیں آپ کی، آپ ایک بھی ہوں گے لیکن اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے. مسلمانوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اقلیت میں ہیں اس سے مایوس نہ ہو جائیں، ہم کمزور نہیں ہیں. ایک موسیٰ تھے، اکیلے تھے. اللہ قرآن میں واقعہ کیوں نقل کر رہا ہے؟ ہماری تسلی کے لیے، ہماری عبرت کے لیے. سارا میدان جادوگروں سے بھرا ہوا ہے. فرعون کے جادوگر ہے وہ بھی، جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا ہے. جیسے آج دنیا میں بہت سارے ایسے دعوے دار کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی نصرت کے سامنے کسی کا دعویٰ نہیں چلے گا. حضرت موسیٰ علیہ جادوگروں نے جب اپنی رسیاں ڈالی، سارا میدان سانپ سے بھرا ہوا ہے. اور یہ قرآن اس واقعے کو نقل کر رہا ہے. سارا میدان. حضرت موسیٰ بھی بشر تھی، نہیں گھبرا گئی کہ کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ گھبرا گئے. موسیٰ اکیلے ہیں. عقل تو کہہ رہی تھی اس وقت، نظر کہہ رہی تھی موسیٰ سارا میدان تو سانپ سے بھرا ہوا ہے، یہ ہاتھ میں عصا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، ہاتھ میں عصا ہے. عقل کہہ رہی تھی اس وقت موسیٰ کو، آنکھیں کہہ رہی تھی موسیٰ یہ عصا ہے، اگر کوئی سانپ قریب میں آ جائے تو اس لاٹھی سے مار دینا. تیرے بچاؤ کے لیے ایک ہی شکل ہے کہ اس لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑ لینا. عقل تو یہ کہہ رہی تھی، بھائی نظر بھی یہ کہہ رہی تھی. اور اللہ کا حکم آیا بال کی آسان. قرآن کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ یہ لاٹھی ہے اس کو بھی زمین پر ڈال دے. عقل چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، موسیٰ ایک ہی تو لاٹھی بچاؤ کے لیے تھی، وہ بھی زمین پر ڈال رہا ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل پر عمل نہیں کیا. حضرت موسیٰ نے آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کیا. حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا. حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا. بال کی آسان اللہ کہتا ہے اس اٹھا اس لاٹھی کو بھی زمین پر ڈال دے. حضرت موسیٰ نے اس لاٹھی کو بھی زمین پر ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ سانپ بن کر میدان کے سارے سانپوں کو نکل گئی. سارے جادوگر بھی ایمان لے آئے. یہ سحر نہیں، یہ تو معجزہ ہو سکتا ہے. سارے جادوگر بھی ایمان لے آئے. کانپور والوں کامیاب کون ہوا؟ عقل پر عمل کرنے والا کامیاب نہیں،
آنکھوں سے نظر آنے والے پر کامیابی نہیں بلکہ اللہ نے کامیابی بتلا دی. میرے حکم پر عمل کرو گے ایک بھی ہوں گے, ہزاروں کی تعداد میں تمہارے مد مقابل میں لوگ ہوں گے, لیکن میرے حکم پر عمل کرو گے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری ایک کے ہونے کے باوجود بھی میں تمہاری مدد کروں گا. ایک چھوٹی سی مثال 2 منٹ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ میری ماں بہنیں بھی بیٹی ہے, جو آج ہمارا توکل اللہ کی ذات پر ختم ہو چکا ہے. حضرت موسیٰ کی والدہ, موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, وہ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے, فرعون نے اعلان کر دیا جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دو. حضرت موسیٰ کی والدہ گھبرا رہی ہے, بچہ پیدا ہوا, فرعون کی پولیس پکڑ کر قتل کر دے گی, کیا کروں کیا کروں اس کو. قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ. بہت بڑی کتاب ہے, کاش کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں. ہمارے سارے مسائل کا حل اس میں موجود ہے. کیا کرے, پولیس پکڑنی پڑائے گی, ابھی قتل کر دے گی. اللہ کہتا ہے ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ پر الہام فرمایا اس بچے کو دودھ پلائیں. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ٹینشن نہ لینا, جب تجھے خوف محسوس ہو جائے فرعون کی پولیس سے تو اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا. بڑی عجیب بات ہے, ہم تو کہتے ہیں مصعب ہو کے کروانو ایمان, ہماری عقل کہہ رہی نسل میں. آج ہم دھوکہ کیوں کھا رہے ہیں؟ ہم قرآن اور حدیث کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے, ہماری عقل جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں. ہماری تجارت بھی دھوکے میں ہے, ہماری کھیتیاں بھی دھوکے میں ہیں. آج کھیتیوں میں بھی سب سے بڑا کاروبار کئی کھیتیوں میں سودی ہو رہا ہے. آپ نے مفتیان کرام سے فتویٰ پوچھا کیا پورا پورا باغ ٹھیکے پر دیتے ہیں, فلانے طور پر بیچتے ہیں؟ مفتیان کرام سے پوچھو تو صحیح. تو حضرت موسیٰ کی والدہ کی عقل کہہ رہی تھی کہ اس کو دریائے نیل میں ڈال دے گا صندوق بنا کر, آکسیجن نہیں ملے گا تو بھی بچہ مر جائے گا, اور آکسیجن کے لیے سوراخ کرے گی تو اس میں پانی گھس جائے گا. عقل کہہ رہی تھی کہ کسی جار میں رکھ کر آ جا یا گھر میں کسی جگہ پر چھپا دے. عقل تو یہی کہہ رہی تھی بھائی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, گھر میں مت چھپانا, گھر میں نہیں, فرمایا کہ ڈال دے اس کو دریائے نیل میں. حضرت موسیٰ کی والدہ نے کس پر عمل کیا؟ اللہ کے حکم پر. یہ قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے, کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا پڑے گا. اللہ کیا فرماتے ہیں, اِنَّا رَدُّوهُ إِلَيْكَ, اس بچے کو تیرے گھر پر لوٹانا ہماری ذمہ داری ہے. اب کوئی بچہ جا کہاں رہا ہے, آپ قرآن کو پڑھیں گے تو ہماری رات سوچتے رہو گے آپ. جس فرعون کی پولیس سے اور فرعون سے بچنے کے لیے اس بچے کو صندوق میں ڈالا جا رہا ہے. واقعات ہم نے بہت سی مرتبہ پڑھا ہم نے تفسیروں میں. اللہ فرماتے اس بچے کو ہم کہاں بھیجیں گے, یا خود ہوا اللہ قرآن کہہ رہا ہے یہ بچہ جائے گا جو میرا بھی دشمن ہے, یعنی فرعون اور تیرا بھی دشمن ہے. یہ بچہ دریائے نیل میں ڈال دیا. کس نے پکڑا؟ فرعون کی پولیس نے دیکھا آسیہ کے ساتھ فرعون چکر لگا رہا تھا دریائے نیل کا. اچھا یہ صندوق آیا, اس میں سے کھولا تو اچھا بچہ ہے. یہ تو جس فرعون سے بچنے کے لیے اور جس فرعون کی پولیس سے بچنے کے لیے اس کو صندوق میں ڈالا, اللہ اس بچے کو اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کروا رہا ہے کہ نظام تو آسمانوں سے چلتا ہے, تم زمینی نظام کے تابع ہو چکے ہیں. یا عدو عدو لی وعدو اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کے دل میں محبت ڈال دی اس بچے کی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. بھیا محبت کہاں سے پڑی؟ دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے. سب کے حکام کو گالیاں نہ دو, اللہ کے رضا والے اعمال کرو. حکام کے دلوں کو بھی اللہ تمہاری طرف پھیر دے گا. ان کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں. تو فرعون کی پولیس نے اس بچے کو پکڑ لیا.
یاخذہ عدو لی وعدو لہ. پھر آسیہ نے کیا کہا؟ عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کو ہم بچہ بنا دے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے گا. تو آسیہ نے کہا کہ بچہ، تو کہا کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے، لا حاجت لی، تجھے ضرورت ہے تو ہم اس کو بچہ بنا لیتے ہیں. صاحب روح المعانی نے فرمایا، آسیہ نے آگے یہ بھی کہا، قرآن کریم جس جملے کو نقل کرتا ہے، قرۃ عین لی ولک، قرۃ، حضرت آسیہ نے فرمایا کہ فرعون اس کو منگر پہ بچہ بنا لیتے، یہ تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے گا اور میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے گا. بات قبولیت کی گھڑیا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا ماؤں کو چاہیے اور والدین کو چاہیے، خاص طور پر ہماری ماں بہنیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بچوں کو لان تان کرتی ہے، تو مر جاوے اور تیرا یہ حشر ہو. قبولیت کی گھڑی ہوگی، اللہ قبول کر لے گا، تیرے جملے کی بنیاد پر تیرے بچے کو نقصان پہنچے گا. کبھی اپنے بچوں کو غصے کی بنیاد پر بد دعائیں نہ دو، ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی ہو. آسیہ نے کہا کہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. فرعون کیا کہ لا حاجت نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. صاحب روح المعانی نے لکھا ہے، کاش کہ فرعون بھی اس وقت کہہ دیتا ہاں میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، جیسے اللہ نے آسیہ کو ایمان دیا تھا فرعون کو بھی ایمان دے دیا. قبولیت کی گھڑی بنا کہہ دیا. بات بہت لمبی ہے، اسی پر بات ختم کرتا ہوں. تو بھائی کامیاب کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے واپس، اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ نَرْضِي فَإِذَا خِفْتِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ. ڈال دے اس کو دریائے نیل میں، ہم اس بچے کو تیرے گھر پر عزت کے ساتھ واپس لوٹائیں گے. اللہ کیا فرما دے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ. بچہ تو فرعون اور آسیہ نے لے لیا، لیکن یہ بچہ کسی کا دودھ ہی قبول نہیں کر رہا ہے. یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے اللہ نے ایک عورت بھیج دی جس عورت کا دودھ حضرت موسیٰ نے قبول کر لیا، اور وہ کون تھی؟ حضرت موسیٰ کی والدہ تھی. کون تھی؟ حضرت موسیٰ کی والدہ. اللہ قرآن میں اس واقعے کو نقل کر کے بتلا رہے ہیں، میرا نظام چلے گا لیکن جب تم میرے احکام پر عمل کرو گے، میرے حکموں کو مانو گے. اللہ کے حبیب نے اس لیے صحابہ سے فرمایا، اللہ کے حکموں کو ماننے کی بنیاد پر اللہ نے آسیہ کو، حضرت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی والدہ کو 2 انعام دیا. صحابہ کون سا؟ فرمایا موسیٰ کو گھر پر بھی پہنچایا، اور موسیٰ کے دودھ پلانے پر فرعون نے وظیفہ بھی جاری کر دیا کہ میں اتنا ویجز اور پگار بھی تم کو دوں گا. دگنا انعام ملا کہ نہیں؟ یہ کس پر؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی بنیاد پر. قرآن ہمیں اس کا سبق دیتا ہے. لوگوں، آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے، رشوت دینے میں فائدہ، زنا کاری میں فائدہ، برائی میں فائدہ، جوا کھیلنے میں فائدہ، یہ میچ میں سٹہ کھیلنے میں فائدہ، یہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. ہم قرآن کے احکام پر عمل کر کے ان ساری برائیوں کو چھوڑو گے، اللہ دنیا بھی کامیاب بنا دے گا، اللہ انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب بنا دے گا. اللہ ہم سب کو کئی باتوں پر، سنی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ چائے کا انتظام کیا گیا ہے، چائے پی کر جائے. دعا درود شریف پڑھ لے. دعا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ گنہگاروں کا مجمع تیرے پاس آیا ہے، خطا کاروں کا مجمع تیرے پاس آیا ہے، میرے مالک سیاہ کاروں کا مجمع تیرے پاس آیا ہے. ہمارے گناہ بہت ہے اللہ، خطائیں بہت ہے اللہ، بہت برائیاں کی ہے، بہت تجھے ناراض کیا ہے. تیری نعمتیں استعمال کرتے گئے، گناہوں میں دلیر بنتے گئے. تیری دی ہوئی صحت کو ہم نے تیری نافرمانیوں میں استعمال کیا ہے. نتیجہ یہ ہوا تو نے صحت کو چھین لیا. اے اللہ بہت گناہ کیے، بہت خطائیں کی ہے، راتوں کی تنہائیوں میں بھی، دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے. نماز پڑھ رہا ہوں تیرے سامنے اور میرا دل گناہوں کا پلان بنا رہا ہے. مردوں کو قبروں میں دفن کر رہا ہوں اور میرا دل گناہوں کا پلان بنا رہا ہے. اللہ تیری غیرت بھی جوش میں آتی ہوگی. یقیناً خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، کیسے بھی ہے اللہ، بندے تو تیرے ہیں، جائے تو کہاں جائے. میرے مالک ہمارے گناہ بہت ہیں، تیرے عفو سے زیادہ تو نہیں ہے، تیری بخشش سے زیادہ تو نہیں ہے، تیرے فضل سے زیادہ تو نہیں ہے. اللہ تجھے اپنے فضل کا واسطہ ہے، اپنے کرم کا واسطہ ہے. ہم خطا کاروں کو معاف کر دیں، ہم گنہگاروں کو معاف کر دیں، ہم سیاہ کاروں کو معاف کر دیں، ہم بدکاروں کو معاف کر دیں. اللہ تو ہم کو معاف کر دے. اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. اللہ تیرے رضا والے اعمال دے دے، تیرے رضا والے اخلاق دے دے، کردار دے دے. اللہ تجھ سے توفیق مانگنے آیا ہے یہ مجمع. اس راتوں کی تنہائیوں میں امیروں نے اپنے دروازے بند کر دیے، بادشاہوں نے بند کر دیے، مالکوں نے بند کر دیے، لیکن تو ہے مالک الملک والسماوات والارض جو اپنا دروازہ کھول کر بیٹھا ہے. آج جمعہ کی رات ہے اللہ، آج تو راتوں کی تنہائیوں میں اپنا دروازہ کھول کر بیٹھا ہے. یہ مجمع تیرے پاس آیا ہے اللہ، اتنا بڑا مجمع جس میں علماء بھی ہے، صلحاء بھی ہے، حفاظ بھی ہے، سفید ریش والے بھی ہے، جن کی ریش کو دیکھ کر تجھے شرم آ جاتا ہے. وہ جوانوں کا مجمع بھی ہے جن کی عبادت پر تجھے پیار آ جاتا ہے. وہ معصوم بچوں نے بھی تو ہاتھ اٹھائے ہیں. اے اللہ وہ تہجد گزار پردہ نشین ماں بہنوں نے بھی تو ہاتھ اٹھائے ہیں. کوئی تو ہوگا تیرا چہیتا، کوئی تو ہوگا تیرا لادلا، کوئی تو ہوگی تیری چہیتی. یہ اللہ اتنا بڑا مجمع دنیا کی کسی بادشاہ کے پاس چلا جاتا، اس کو واپس لوٹاتے ہوئے شرم آتی. میرے مالک تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو امیروں کا امیر ہے. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مایوس نہ لوٹا. یہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما، گھر والوں کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، مشکلات حل فرما، بے چینیوں اور بے چینیوں سے، بے سکونیوں سے نکال دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں ذاکرین شاکرین پیدا فرما. بچوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں نماز زندہ فرما، تیرے احکام زندہ فرما، نبی کی سنتیں زندہ فرما. ہمارے مساجد اور مدارس کے اور حرمین شریفین کے دروازوں کو کھول دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہے، ہماری ناقدری ہے. حرمین شریفین کے دروازے بند ہو چکے، مسجدوں کے دروازے بند ہو چکے، مساجد کے دروازے، مدرسوں کے دروازے بند ہو چکے. اے اللہ ہماری ناقدری کو معاف فرما.
یہ اللہ تو اپنا فضل شامل حال فرما کر ان دروازوں کو کھول دے جس کی بنیاد پر فتوحات کھلتی ہے، جس کی بنیاد پر تو وباؤں کو ختم کرتا ہے۔ یا اللہ پھر ہمیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی مشغلے میں لگا دے، رکاوٹیں حالات حادثات کو ختم فرما دے۔ یا اللہ ان وباؤں کو، ان بلاؤں کو، ان وائرس کو، ان بیماریوں کو یا اللہ پوری دنیا سے، پوری انسانیت سے ختم فرما، تمام ممالک سے ختم فرما۔ اللہ اس ملک سے ختم ہوئی، کئی افریقہ میں پھیل رہی ہے، کئی برطانیہ میں پھیل رہی ہے۔ اللہ یہ ہمارے بھائی ہے، چاہے دنیا کے جس کونے میں رہتے ہو، اللہ اس بیماری سے انسانوں کی، جانوروں کی، تمام مخلوقات کی حفاظت فرما کر اللہ ان وباؤں کو اور بلاؤں کو پوری دنیا سے، پوری انسانیت سے ختم فرما۔ میرے مالک چاہے دنیا کی کوئی سازش کہتا ہو، کوئی دنیا کی چھال کہتا ہو، کوئی ممالک کی تدبیریں کہتا ہو، لیکن میرا اور آپ کا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان اللہ ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تیری مشیت کے بغیر جب ایک درخت کا پتا نہیں ہل سکتا، ایک سمندر کا قطرہ نہیں چل سکتا، ایک ہوا کا جھونکا نہیں چل سکتا، ایک بارش کا قطرہ جب نہیں گر سکتا، میرے مالک یہ وبائیں اور بلائیں، یہ بیماریاں اور پریشانیاں تیرے حکم کے بغیر کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ تیرا حکم اور فیصلہ ہے۔ مالک تو روٹ چکا ہے، تو ناراض ہو چکا ہے، ایک حالات ختم نہیں ہوتے، دوسرے حالات میں مبتلا ہے۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، کرم فرما دے۔ اے اللہ تیری غیرت سے بہت ڈر لگتا ہے، تیری غیرت جب جوش میں آئی، بلم باوڑا کی 500 سال کی عبادت کو تو نے منہ پر مار پر پھینک دیا۔ اے اللہ تیری غیرت سے بہت ڈر لگتا ہے، ہم تو تیرا فضل لینے آئے ہیں، اللہ تیرا رحم لینے آئے ہیں، اللہ تیرے کرم کے طالبین بن کر آئے ہیں۔ اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو کرم فرما دے، اللہ تو اپنا فضل شامل حال ہم سب پر فرما دے، پوری امت پر فرما دے۔ اللہ ان وباؤں کو، بلاؤں کو پوری انسانیت سے ختم فرما۔ اللہ بھی مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اللہ موت تک ہم سب کو ایسی مہلک بیماریوں سے، لا علاج بیماریوں سے ہماری اور ہمارے والدین، گھر والوں کے، رشتہ داروں کی، پوری امت کی حفاظت فرما لے۔ اللہ عافیت والی زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ جو حضرات بھی اس بیماری میں اللہ شہادت کی موت لے کر تیرے پاس آ چکے ہیں، ہمارے والدین ہو، بھائی بہن ہو، رشتہ دار ہو، اللہ ہمارے گھر والے ہو، یا اللہ ہمارے بھائی بہن ہو، اللہ امت مسلمہ کے جو لوگ بھی ہو، اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما۔ اللہ یہ ماتحت جو اولاد، جو گھر والے، جو بچے چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ تو ان کا کفیل بن جا، اللہ ان کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ اللہ پورا گھر ختم ہو چکا ہے، اللہ پورا گھر ختم ہو چکا ہے۔ میرے مالک ہم ضرور کہیں گے والدین کو لے لیا تو ان بچوں کا کفیل بن جا، اللہ گھر والوں کو لے، شوہر کو لے لیا، اس عورت کا تو کفیل بن جا، عورت کو لے لیا، شوہر کی تو کفالت فرما لے۔ اللہ تو اپنی رحمت نصرت، تو اپنی مدد ادھار دے، اللہ تو عافیت عطا فرما۔ اللہ ان اولادوں کو، ان گھر والوں کو جو چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ ان کو ضائع ہونے سے بچا لے، جوڑ اور محبت کے ساتھ ان کو بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کو ان بیماریوں سے عافیت دے دے۔ یا اللہ اس ملک کے حالات درست فرما، امن و امان عطا فرما، چین سکون عطا فرما۔ اس ملک میں اللہ ہماری شعائر کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا آسان فرما۔ یا اللہ اس ملک میں جو بھی بری تدبیر سوچنے والے، کرنے والے ہیں، مالک تو ان کی تدبیروں کو فیل فرما، ان کی اسکیموں کو فیل فرما۔ اور یا اللہ ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے محنت کر کے ہمیں اپنے شعائر کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو چین سکون عطا فرما۔ یا اللہ یہ مجمع راتوں کی تنہائیوں میں تیرے پاس ہاتھ پھیلائے ہیں، سب کو اللہ جو مقروض ہے قرضوں کی ادائیگی کے لیے خزانے غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ اللہ جن ماؤں کی گود اولاد سے خالی ہے، میرے مالک ان کو اولاد صالح عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے تو اپنے شان ربوبیت سے ہماری اولادوں کی تربیت فرما کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دلوں کا سرور بنا، امیدوں سے بھر کر بنا، پرفتن ماحول سے ہماری اولادوں کی اللہ
خوب حفاظت فرما، اللہ تو خوب حفاظت فرما، اللہ تو خوب حفاظت فرما، جیلوں میں محبوس ہے رہائی دے، مقدمات میں معقود ہے بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کو امن پریشانی کو ختم کر کے عافیت اور چین سکون عطا فرما۔ اللہ ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، ہماری تمام مساجد اور شعائر کی حفاظت فرما، ہمیں اس کی قدر کر کے ان مساجد کو آباد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارا یہ جو مدرسہ چل رہا ہے مکتب کی شکل میں خانپور میں، اللہ اس کو بھی قبول فرما۔ اللہ ان کی اساتذہ کو، منتظمین کو، اللہ معاونین کو، اللہ ناصرین کو، محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو اللہ سب کو قبول فرما لے۔ اللہ اس کو دن چگنی رات چگنی تعلیمی اور تعمیری ہر نوع کی ترقی عطا فرما، اور اس کی ضروریات کی اپنے خزانے گھر سے اللہ تو کفالت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ مجمع تیرے در کا سوالی ہے، اللہ سوالی ہے، اللہ تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مایوس نہ لوٹا، اللہ نہ لوٹا۔ یا اللہ یہ مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اللہ سب کے دلوں میں کچھ ارادے ہیں، کچھ عزائم ہوں گے، کچھ مقاصد ہوں گے، وہ تجھ سے لینے آئے ہیں، اللہ کوئی نہ جانتا ہو ان کی ارادے، ہم سب کے عزائم، ہم سب کے مقاصد تو جانتا ہے۔ اللہ اس مجلس کی برکت سے، اس جلسے کی برکت سے اللہ سب کی ارادے پوری فرما، سب کے عزائم کو پورا فرما، سب کے مقاصد حسنات کو پورا فرما۔ اللہ تو سب کی نصرت فرما، سب کے گھروں سے حالات، پریشانیاں، بے چینیاں، بے سکونیاں، بے برکتیاں ختم فرما کر اللہ تو رحمتیں اور برکتیں، چین اور سکون ہمارے گھروں میں اتار دے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔